بسم الله الرحمن الرحيم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى صدق الله مولانا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم بآواز بلند اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی قابل صد احترام معزز محترم سامعین حضرات، خالق کائنات دے فضل نال اللہ کریم نے جمعۃ المبارک دیاں بابرکت گھڑیاں وچ مل بیٹھن دا موقع بخشیا۔ اللہ گھڑیاں دنیا و آخرت وچ ساڈے واسطے کامیابی دا سبب فرمائے۔ قرآن کریم دی جس آیت دا میں سہارا لیا، میں اپنی گفتگو اس دے آس پاس کروں گا۔ گزشتہ جمعہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی سیرت پاک دے چند پہلو اللہ پاک دی توفیق نال تواڈے سامنے میں عرض کیتے سن۔ اج دی گفتگو اسی سلسلے دی کڑی ہوئے گی۔ دعا فرماؤ اللہ شرح صدر نال صحیح صحیح سچ سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر دے اندر ایک واقعہ لکھے۔ سب آگے آج تو انو آج سب سے باس آگے آیا کرو۔ حضور علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نو ایک انگوٹھی عنایت فرمائی کہ اس انگوٹھی تے جا کے لفظ اللہ لکھوا کے لیا۔ کی لکھوا لیا؟ بولو بھائی ذرا
ٹھنڈ ہوئے تو بندہ زور نال بولے تو ٹھنڈ اتر جاندی کی لکھوا کے لیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لکھن والے نو فرمایا کہ اتے اللہ لکھ دے تے نال محمد لکھ دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لکھن والے نے اللہ بھی لکھ دیتا محمد بھی لکھ دیتا تے نال ابو بکر بھی لکھ دیتا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے جدو انگوٹھی وصول کی تھی اللہ بھی لکھے ہویا سی محمد بھی لکھے ہویا سی اور ابو بکر بھی لکھے ہویا. آپ نے انگوٹھی وصول فرمائی اور حضور علیہ السلام دی بارگاہ اقدس دے اندر اس انگوٹھی نو پیش فرمایا. حضور نے فرمایا سی اللہ لکھوا کے لیا. دو نام دا اضافہ ہو گیا محمد بھی ابو بکر بھی. حضور نے پوچھے ابو بکر ایک ہی کیتے لہذا یا ابا بکر میرا نام بھی لکھے ہویا ہے تیرا نام بھی لکھے ہویا ہے جبکہ میں کیا سی اللہ لکھوا کے لیا. اس تو پہلے کہ حضور علیہ السلام صدیق اکبر دے نال ناراض ہوندے یا صدیق اکبر نو فرماندے جا دونوں نام مٹوا کے لیا. حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے. اور حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا میرے محبوب اللہ فرما رہے ہیں ابو بکر نو نہ ڈانٹو ناراض نہ ہو. وہ فرشاں تے صدیق نہیں چاہتا کہ اللہ نال محمد نہ ہوئے اور عرشاں تے اللہ نہیں چاہتا کہ محمد نال ابو بکر نہ ہوئے. کیا بات ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قسمت دی. اور اے سنگتاں اے پیار اے محبتاں اے چناؤ اے تعلقات اے رشتہ داری حضور دے نال صدیق اکبر دا ٹرنا پیار کرنا فنا فی الرسول ہونا اے کوئی اپنی مرضی نال نہیں ہویا اے اللہ نے اپنی مرضی نال فرمایا. ایک بندہ اونٹ لے کے آیا مدینہ شریف دے اندر اور حضور علیہ السلام نے اونٹ خرید لے. فرمایا بھئی فلاں تاریخ نو آ کے اپنے پیسے لے جائے. انہیں کہا جو ٹھیک ہے. واپس جا رہے اسی اور رستے دندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال اس بندے دی ملاقات ہو گئی جڑا اونٹ لے کے حضور نو بیچ کے جا رہے ہیں. فرمایا اونٹ کدھر نے بھئی؟ ان کا ویچ چڑھے نے. کنو ویچے نہیں؟ حضور نو ویچے نے. پیسے فرمایا حضور نے فرمایا قلان دے لا کے لے جائی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے کہ جا اور حضور نو جا کے پوچھ کہ زندگی دا کی پتہ ہے. میں آواں اور تسی نہ ہو میں غریب آدمی ہوں میرے پیسے دا کی بڑھے گا. میرے محبوب علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا تیرے پیسے مردے نہیں تیرے پیسے نہیں مردے. بڑی توجہ
تے حضور علیہ السلام دے پہلو دے اندر حضرت صدیق اکبر بیٹھے سی. حضور نے حضرت ابو بکر صدیق دے موڈے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا جی تو آویں جی میں نہ ملیا تو پیسے ابو بکر دے گا. ہن جبریل نہیں آیا کہ محبوب کنوں کہہ رہے ہو, ایک دے غریب دے پیسے کھا نہ جائے. اعتماد ہے صدیق او ذات ہے جدے تے اللہ نو بھی اعتماد ہے اور مصطفیٰ نو بھی اعتماد ہے. بے شمار دلیلہ دیتی جا سکتی ہیں. حضرت فاطمہ دی شادی طے ہو گئی حضرت علی دنال. کیا ہے جوڑا رب بنایا سی. حضرت علی نے زرہ بیچی, حضرت عثمان نے خرید لئی. حضرت علی نے پیسے حضور علیہ السلام دی چولی جا کر رکھ دیتے. ہن بھی فاطمہ دے جہیز خریدنا ہے, یعنی ضروریات زندگی دیاں چیزاں خریدنیاں نے. تو انہوں مسئلہ تے ہوں یاد آگے ہونا نا کہ یہ سارا ضروریات زندگی دیاں جڑی چیزاں نے ایک کے دے پیسے نال خریدے جا رہی ہیں. حضرت علی یعنی شوہر دی ذمہ داری ہے مکان پہ دینا, شوہر دی ذمہ داری ہے جہیز بنانا, شوہر دی ذمہ داری ہے اپنی بیوی واسطے راحت دا سامان مہیا کرنا. تے تھے نہیں بڑی لسٹ آ جاندی ہے. تھی والے وقت تے پڑے نے, مصیبت تے پھسے نے, فلاں چیز بھی ہوئے, فلاں چیز بھی ہوئے, فلاں چیز بھی ہوئے, وچکار بھی ہوئے. اور ظلم ایویں کہ جہیز جو ہی گھر پہنچ دے تے بڑی اماں گھر دی وہ جہیز نو چیک کر دیے, فرنیچر نو, کرسیاں نو, کدے رنگ تے نہیں کیتی ہویاں, کدے پرانیاں تے نہیں. فیصل آباد علامہ اقبال کالونی دے اندر جہیز آیا وایا گھر وچوں اماں نے چکوا دیتا ہے کہ پرانا اسی نہیں لینا سن نواں دیو, اور رشتے ٹوٹ گیا. اسی رسم و رواج دے بندنا دے اندر انج بسے ہوئے ہیں, بننے ہوئے ہیں, قابو ہوئے ہیں. اگے پیچھے کلمی کملی والے دنال عشق دا دعویٰ بھی ہے, پیار دا دعویٰ بھی ہے, محبت دا دعویٰ بھی ہے, تابع داری دا دعویٰ بھی ہے. اہل سنت بھی کلانے ہیں, اہل حدیث بھی کلانے ہیں. اہل سنت سنت نو چھڑی کھڑے, اہل حدیث حدیث نو چھڑی کھڑے. وہ خالی نعرے مارن نال جنت نہیں ملنی, تابع داری کرن نال جنت ملنی ہے, نبی دی شریعت تے عمل کرن نال جنت ملنی ہے. بھئی جہیز کون خرید کے لے آئے, خریداری کون کرے, بازار کون جائے. تسی آپ دیکھے ہونے کوئی چیز خرید کے لے آوے گھر وچ کسی نہ کسی جیز وہ پسند نہیں ہوندی. اے کمرہ اختیار نہیں سی کرنا, اے کپڑے نہیں سی انجے لے آنے گے, اے زیور انجے نہیں سی بنانا, اے برتن انجے نہیں سی لے آنے. یعنی کوئی نہ کوئی کنڈا, کوئی نہ کوئی اعتراض ہو جاتا ہے. گھر وچ ایک دا بندہ انجدہ ہوندہ ہے کہ جنہوں خریداری تے اعتراض ہوندہ ہے. سامان خریدیا جا رہے ہیں خاتون جنت دا. اور میرا اپنا ذوق کہ میں کہہ دیا نا کہ اس ویلے انہوں نے سوچے ابھی انج دے بندے دا انتخاب کرو کہ جدی خریداری تے کسی نو اعتراض نہ ہوئے. تھوڑی سبحان اللہ ہی نکلی, تھوڑا جا زور لا چھڑو بھائی. انج دا انتخاب کرو بندے دا کہ جدی خریداری تے کسی نو اعتراض نہ ہوئے. جس بندے نے سیدہ زہرا دے جہیز دا سامان خرید کے لے آندے انہوں صدیق کہندے نے. حضور نے ڈیوٹی لائی حضرت ابو بکر صدیق دے, جا میری بیٹی دا جہیز خرید کے لے آ.
پھر میں قرآن میرے سامنے مسجد بیٹھا جمعہ دا دن نے خطبہ جمعہ دے رہا باوضو بیٹھا سارے پاکیزہ لوگ بیٹھے ہو باوضو بیٹھے ہو اللہ دے کارج بیٹھے ہو ایمانداری نال دسو حضور نے صدیق اکبر دا انتخاب اس وقت فرمایا کہ ابو بکر تے خدا نو بھی اعتبار ہے مصطفیٰ نو بھی اعتبار ہے زہرا نو بھی اعتبار ہے علی المرتضیٰ نو بھی اعتبار ہے بیچے کہ میں جملہ کیا ہے کہ حضرت علی حضرت ابو بکر تے حضرت فاطمہ تو زہرا نو بھی اعتماد سوشل میڈیا تے بک بک کرن والے لوگ فرقہ واریت پھیلان والے لوگ صحابہ نو آپس لڑان والے لوگ بیٹھے تھے نوجوانہ تے ذہن زہر کھول کھول کے بھریا جا رہے ہیں جی سیدہ زہرا دربار گئیاں دھکے مار کے صدیق اکبر تے عمر نے کٹ دیتا گئیاں کیوں سن بھئی آخے جیو باغ منگن گئیاں سن اپنا حق لین گئیاں سن جڑا سیدہ زہرا دا جہیز خریدے تے زہرا جہیز بے کے خوش ہو جائے وہ زہرا صدیق تے ناراض نہیں ہو سکتے سیدنا صدیق اکبر نے اپنے کندھے تے زہرا دا جہیز اٹھا کے گھر لے آ کے رکھیا یعنی واہ صدیق تیرے رب کندھے انج دے بنائے سن تو کدی نبی دا بوجھ چکنا ہے کدی علی دا بوجھ چکنا ہے کدی زہرا دا بوجھ چکنا ہے حضور نے فرمایا اگر میں نہ ملیا تو پیسے کون دے گا بولو بھائی بولو تو صحیح نہ یار ذرا بڑی ٹھنڈ ہے یار اوئے ہوئے بڑی ٹھنڈ ہے میں لوہے داں تے تسی ماشاءاللہ بندے ہو وہ میں بھی توڑے نالو ماڑا ہی ہاں میں بھی ٹھنڈ لگ دی ہے بولو گے تو ٹھنڈ اترے گی نا فرمایا میں نہ ملیا تو پیسے کون دے گا پوچھی بولو سیدنا صدیق اکبر دیں گے مسئلہ ختم ہو گیا حضور نے فرمایا میرے بعد ابو بکر میرے بعد ابو بکر لڑائی ختم جھگڑا ختم انہیں کہا جی بالکل میں جو میں توڑے تے اعتبار ہے ایویں صدیق اکبر تے بھی اعتبار انہیں نہیں آکھے نہیں جی نہیں میں تے ادھر مندہ ہی نہیں کسی اور بندے ڈیوٹی لاؤ واپس گئے تو حضرت علی پھر ملے ہاں بھئی کی تو آیا کی بڑے اگر تیرے پیسے آدھا انہیں کہا جی حضور نے فرمایا جے میں نہ ملیا تے پیسے دے گا ابو بکر اور حضرت علی نے یہ نہیں فرمایا بھی جا یار انہوں نے کہا بھی انہیں کھا جانے نے جا انہوں نے کہا میں اس بندے تے اعتبار نہیں کردا حضرت علی مسکرا کے فرمان لگے بالکل ٹھیک ہے حضور نہ ملے صدیق اکبر پیسے دے گا لیکن جا کے حضور نے پوچھ بھی اگر زندگی دا کی پتہ ہے میں آماں تے ابو بکر بھی نہ ملے پھر میرے پیسے کون دے گا واپس آ گیا اچھا وہ بندہ بھی عجیب سی نا جڑا حضور نو جا کے پوچھی جاندہ ہے میں آماں تے تسی نہ ہو میں آماں تے ابو بکر نہ ہوئے بندہ انہوں پوچھے بھی ہو سکتا ہے بھی تو آن جو گا روی نا تو بھی تر جائے لیکن بھیجن والا بھی جو کون سی حضرت آواز نہیں آئی آواز نہیں آئی آواز نہیں آئی تھوڑا جا زور لگو حضرت جدہ علی نال پیارے ذرا اچھی بولے حضرت کون بھیجن والا سی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو بھیجن والا سے اس بندے نو واپس آیا حضور فرمایا ہن کی بڑی خیر ہے ہن کیوں آگے ہیں انہیں کہا جی کی پتا صدیق اکبر دی بھی زندگی دا ہو سکتا ہے میں آواں تے اے بھی فوت ہو جان اے بھی نہ ملن میرے پیسے کون دے گا حضور نے کھبے پاسے ویکھیا تے عمر چمک رہا سی میں اگر میں نہ ملیا تے پیسے ابو بکر دے گا اگر ابو بکر نہ ملیا تے پہ عدل و حریت دا شہنشاہ جدے سر تے اللہ نے عدالت دی پگ رکھی ہے جنہوں عمر کہندے نے جنہوں ابن خطاب کہندے نے اور جنہوں مراد رسول کہندے نے اے پیسے دے گا انہیں کہا بالکل ٹھیک ہے عمر دے ہوں دے ہمیں نہیں مردے یعنی مصطفیٰ تے بھی اعتبار ہے ابو بکر تے بھی اعتبار ہے عمر تے بھی اعتبار ہے
واپس گیا تو حضور علیہ السلام دا بھیجو یا واپس گیا آگے پھر حضرت علی ہاں بھئی کی بنی انہیں آکھا جی حضور نے فرمایا عمر نہ ملے تے پیسے اگر ابو بکر نہ ملے تے پیسے عمر کو لے لیں ان حضرت علی فرمان لگے پھر جا تو انہوں نے جا کے پوچھ جے مینو عمر نہ ملیا جی عمر دی عمر بھی نہ رہی پھر میرے پیسے کون دے گا وہ واپس آیا آقا عمر دی زندگی دا کو پتہ ہے او نہ ملیا تے میرے پیسے کون دے گا حضور مسکرا کے فرمان لگے اے جڑا بیٹھا ہے نا نیویاں نگاہاں رکھ کے جنہوں عثمان کہندے نے یہ پیسے دے گا انہیں اگر نہیں مردے واپس گیا حضرت علی فرمان لگے کی بنی انہاں کی جو نہ کیا عثمان تو لے لیں ایک گل پیسے دی نہیں سی ایک گل ترتیب بنائی جا رہی سی ترتیب لائی جا رہی سی اور حضرت علی اس ترتیب دی وضاحت فرما رہے سن کہ میرے بعد حضور تو بعد کون پھر اس تو بعد کون پھر اس تو بعد کون حضرت علی فرمان لگے تے واپس جا تے جا کے پوچھ کہ آقا اگر میں آواں تے عثمان بھی مینوں نہ ملے پھر پیسے کون دے گا ہن اس گل تے ذرا سبحان اللہ او بندہ کہے جنہاں نے تین یاراں نال پیار ہے ہن او بندہ کہے جنہوں بھیجن والے نال پیار ہے آقا عثمان نہ ملیا میرے پیسے کون دے گا نبوت جلال میں آئی حضور کے چہرے پہ جلال آیا اور جلالی کیفیت میں حضور فرمانے لگے ارے ناداں اگر عثمان نہ ریا تو زندہ رہ کے کی کرنے اے ترتیب کسے دیوبندی بریلوی وہابی حیاتی مماتی سماتی دی بڑھائی ہوئی نہیں ہے اے ترتیب کسی وزیر مشیر دی بڑھائی نہیں ہے اے ترتیب کسی محدث مفسر دی بڑھائی ہوئی نہیں ہے اے ترتیب کسی مسلک فرقے دی بڑھائی ہوئی نہیں ہے اے ترتیب اللہ بنائی ہے رسول قلو ترتیب دا اعلان کروایا ہے میرے بعد ابو بکر دے بعد عمر دے بعد عثمان اور عثمان دے بعد علی میں 5 تنہ دا نہ لیا ہے پہلا تن نبی ہے آخری تن علی ہے کیا یہ 5 تن پاک نہیں حضور پاک نہیں ابو بکر کیا پاک نہیں عمر کیا پاک نہیں عثمان کیا پاک نہیں علی کیا پاک نہیں اور بھائی یہ بھی تے 5 تن نے نا اگے مصطفیٰ کھڑے پیچھے مرتضیٰ کھڑے سوچ کے اعتراض کری ابو اعتراض کریں گا تے حضور وکیل بن کے صفائیاں دین گے پیچھے اعتراض کریں گا تے علی وکیل بن کے صفائیاں دین گے جی انہاں تے اعتراض کریں گا تیرا ککھ نہیں رہنا کیونکہ یہ اپنی مرضی نال نہیں آئے یہ خدا دی مرضی نال بڑھے کون صدیق اکبر ایمیں کہنے ہیں صدیق دا پہلا نمبر صدیق ہوئے جس نے گھرانے خود اللہ گواہی دیندہ ہے مفسرین نے لکھی ہے کہ ایک دن صدیق اکبر جا رہے سن اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ کہے انہوں صدیق دی شفاعت عطا فرما راستے دے اندر یہودیاں دے مولوی بیٹھے سن حضرت ابو بکر فرمان لگے کی پہ کر دے ہو کہنے لگے تورات پہ پڑھنے یا حضرت ابو بکر فرمان دینے اس تورات دے اندر میرے اللہ دا ذکر ہے کہ کوئی نہ وہ کہنے لگے نعوذ باللہ کیڑا اللہ جڑا غریب ہو گیا ہے جڑا ساڑے کو لوگ قرضے منگ دائے جڑا کہندے وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اللہ تے آپ قرضے منگ
منگ دے یعنی معاذ اللہ اسی امیر ہیں اللہ فقیر ہے حضرت ابو بکر دے سامنے جدو اللہ دی توہین ہوئی ہے حضرت ابو بکر دے سامنے جدو یہودیاں نے رب دی توہین کیتی ہے اس آدمی کو ریا نہیں گیا حضرت ابو بکر نے کھچ کے تماچا ماریا اس یہودی دے منہ تے او دے حواس گم ہو گئے فوراً اٹھے یہودی حضور دی بارگاہ میں چلے گئے نے تے کہندنے آمنا دیا چلنا تواڈے ابو بکر نے سانو مارے ہے تواڈے ابو بکر نے سانو مارے ہے جی سبحان اللہ کہو تو ایک مودی دے دیں تواڈے ابو بکر نے سانو مارے ہے میرا باشعور مجمع میرا پڑھیا لکھیا مجمع میرا دین نال محبت کرن والا مجمع قرآن نو سمجھن والا مجمع ابراہیمی مسجد دے اندر جمعہ سنن والا مجمع تے جمعہ پڑھن والا مجمع میں تیرے دامنے چک موتی رکھنا ماں پاویں یہودی سی پھر بھی انہوں نے پتا سی ابو بکر مصطفیٰ دائے پھر بھی پتا سی ابو بکر مصطفیٰ دائے تائیاں یہودی پہ کہندے نے تواڈے ابو بکر نے سانو مارے آئے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دے نے ماشاءاللہ وہ دوسرا کہاں ہے ٹھیک ٹھیک گل پیسے نہیں ہے انہیں جمعہ تو میں ایک چھوٹی کرنا تے چار کر لیں دے اللہ بچے نیک بنائے بھائی وہ آمین اچھی کہہ چھڑو یار اللہ سارے دے بچے انہوں نیک بنائے جدو بھی کو کارا آکے ساڑھے بچے دا تبصرہ کرے آکے بڑا چنگا توڑا منڈا ہے علماء نہ لے آئے حضور فرمان لگے ویسے میرا ابو بکر ماردہ نہیں بڑا رحم دل لے بڑا رقیق القلب انہیں ماریا ہونے کسی گل تو کہن لگے جی گل بھی کوئی نہیں سی ایمیں تھپڑ جاندہ کیتا ہے تے جنہ دے وڈکیانو ابو بکر ماریا سی ہولی 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 جنہ دے وڈکیانو ابو بکر دیاں چنڈا لگیاں ہویاں نے انہ دیاں پیڑا نسلہ وچو بھی غیب نہیں ہویاں حضرت ابو بکر نو حضور فرما دلے بلا کے لے آؤ آگیا صداقت دا شہنشاہ آگیا ابو بکر صدیق آگیا عائشہ دا بابا نہیں 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 آگیا حلالیاں دی ماں دا بابا بول جڑا سلمہ مندہ بھائی راز جو صدیق دے اشار وچ ویکھیا راز جو صدیق دے اشار وچ ویکھیا جذبہ میں سارے سنسار وچ ویکھیا جدو بھی مدینے دے بازار وچ ویکھیا عاشقاں دی اگلی قطار وچ ویکھیا عاشقاں دی اگلی قطار وچ ویکھیا عاشقاں دی اگلی قطار وچ ویکھیا ناصر صدیق دے ایمان دی دلیلیں ستا اج بھی نبی نال مزار وچ ویکھیا اے او ابو بکر جڑا میرے مصطفیٰ نو کلا چھڑ دائی نہیں ہے غار ہوئے تاوی نالے پہاڑ ہوئے تاوی نالے بدر ہوئے تاوی نالے احد ہوئے تاوی نالے خیبر ہوئے تاوی نالے بکہ ہوئے تاوی نالے مدینہ ہوئے تاوی نالے خلوت ہوئے تاوی نالے جلوت ہوئے ابو بکر تائیوئی نالے ندکھ ہوئے تاوی نالے سکھ ہوئے تائیوئی نالے جاؤ در ابو بکر نو بولا کے لے آؤ آگیا صداقت دا شہنشاہ آپ نے ویکھیا او لبڑ کٹے بے ایمان یہودی جنہ اللہ دی توہین کیتی سی حضور دے کولا کے بیٹھے نے حضور فرمان نے ابو بکر اتنیاں شکایتاں لے کے آئے نے انہوں تیرے تے بڑا غصہ ہے انہوں تیرے تے بڑا غصہ ہے انہوں تیرے تے بڑا غصہ ہے میں ہن ہولی جا جملہ کہنے جب تانوں آوے نا اس جملے دی چس تو پھر میں نو پتہ لگ جائے تانوں آگئی ہے چس ورنہ پھر میری بس اے یہودی تیریاں شکایتاں کر دینے
صدیق اکبر مسکرا کے فرمان لگے سونے یہودی جو ہے کوئی نہ ایویں سبحان اللہ کہہ دیتی ہے تسی شاید پہنچے نہیں ہو جو پہنچے بھی ہو تو کنجوسی کر گئے ہو آقا اے یہودی جو ہوئے تے یہودی صدیق دی تعریف کدو کرنگے آقا شکایتیں ہی کرنیاں نے میری تعریف پوچھنی ہے تے علی کو لو پوچھو میرا رتبہ پوچھنا ہے علی کو لو پوچھو صحابہ کو لو پوچھو میرا مرتبہ پوچھنا ہے تے مومنہ کو لو پوچھو آقا یہودی نہ توانو من دے دیں نہ سانو من دے دیں کہندے کی نے جی اکے کہندے توڑی ابو بکر نے سانو تھپڑ مارے ہے فرمایا میں چنگا کیتا ہے انہاں نے میرے اللہ دی توہین کیتی سی میں نو غصہ آ گیا میں تھپڑ مارے حضور نے فرمایا کیوں ہے اے ابو بکر ٹھیک کہہ رہے ہے ان کوئی جو بندہ میرے دشمن نے پوچھے حاجی صاحب صاحب بس مانے صاحب چنگی تقریر کر دینے وہ کیوں میرا سجن جو نہیں صحیح بات ہے نہیں سمجھ آئی ایک بندہ جدو میں نو مندہ ہی نہیں وہ دی میرے لئے بندی ہی نہیں انہیں تو کہنا ہے میں کھچا ماردہ رہندہ کڑی تقریر کر دے انہوں کڑی ہوندی کیونکہ میرا دشمن ہے حضور نے پوچھا یہ سچا ہے بھلا یہودی صدیق نو سچا مان لین تو پھر یہودی رہن نہیں آواز نہیں آج آواز نہیں آئی تو جب لوگ صدیق کو صدیق مان لیں گے پھر یہودی نہیں رہیں گے فرمایا ہمیں کہی جاندہ ہے پہلا اسی اللہ دی توہین کی میں کر سکنے ہیں قسمہ چکیاں حضور خاموش ہو گئے تے صدیق اکبر نے کال ملا لئی کہ دے نال اچھی آنکھوں کے دے نال اے دل تیرا وانگو موبیل دے اے دل تیرا وانگو موبیل دے سم عشق محمد دی پالیا کر درود شریف دا بیلنس ہے تو ایزی لوڈ کرا لیا کر وانگو بیٹری دے انہیں مک جانا تو نماز دا چارجر لا لیا کر نئی نیٹورک خدا دا بیزی ہلدا تو کال ملا لیا کر کدی دکھ ہوئے کدی پریشانی ہوئے کدی بیماری ہوئے کدی کوئی تیرے گھر دے اندر تکلیف آ جائے تیرا کنڈی لا کے اللہ نال کال ملا کے بیٹھ جا اللہ دا قرآن کہتا ہے امی اجیب المضطر اذا دعا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ کدی اللہ نال کال ملا کے دیکھ کدی اللہ نو پکار کے دیکھ کدی اللہ نو صد مار کے دیکھ جتھے بھی پکارے گا وہ دی مدد آ جائے گی جدو بھی پکارے گا تیریاں تکلیفاں دور ہو جان گیا حضرت ابو بکر نے جو ویکھیا اللہ گل چنڈ دی نہیں ہے تھپڑ پہ گیا مینوں کوئی گل نہیں ہے پر اللہ تیرے ہندیاں آج یہودی جت جانتے صدیق ہار جائے کیا میں تک دلیل بن جائے گی کدی کدی ابو بکر بھی غلط بیانی کر لیندہ ہے اللہ ہن تیری لوڑ پہ گئی ہے اللہ فرماندہ ہے صدیق گھبرا نہیں تو لا وارث نہیں میری خاطر غیرت تو کھاتی ہے بھلا میں بغیر تانو کدو جتن دینا ہے
گھبران دی لوڑ نہیں ہے، جا جبریل جلدی دوڑ کے جا، تے اللہ دا قرآن بن گیا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ۔ میرے سونیاں جو یہودیاں گل کیتی ہے فرشت صدیق سنیے، عرشات میں سنیے۔ لقد سمع اللہ قول الذین، سونیاں پکی گلے کچی نہیں، پکی گلے کچی نہیں، اسا آپ سنیے۔ انہاں اپنے آپ نو غنی آکھے ہے، میں نو فقیر آکھے ہے، تے انہاں دا علاج صدیق نے ٹھیک ہی کیتا ہے۔ میں ابو بکر دے نالا، میں ابو بکر دے، بولو میں ابو بکر دے، اللہ فرماندے میں ابو بکر دے نالا، اللہ ابو بکر دے نالے، اللہ ابو بکر دے نالے، جدن اللہ ہوئے او کلا نہیں ہندہ، جدن اللہ ہوئے او کلا نہیں ہندہ۔ یہودی ہار گئے، صدیق جت گیا، آکھو واہ صدیق، بولو اچھی بولو ذرا، اے او صدیق جدے حق وچ اللہ بولے، صدیق دے حق وچ بھی اللہ بولے ہے۔ جدو دی بیٹی صدیقہ دیواری آئی ہے پھر بھی اللہ ہی بولے ہے۔ صدیق دے حق وچ اللہ بولے ہے تے قرآن اج تک آیت موجود ہے۔ صدیقہ دے حق وچ اللہ بولے ہے قرآن اج تک آیت موجود ہے۔ اچھا بھئی سارے ایمان والے بیٹھے ہو تو مسجد بیٹھے ہو، جمعہ نو آئے ہو، جیدنال اللہ ہوئے سانو ادنال ہونا چاہیے تھا، بولو یار جیدنال اللہ ہوئے سانو ادنال ہونا چاہیے تھا، جدی وکالت اللہ کرے سانو بھی وکالت کرنی چاہیے دیئے۔ آنا درہ کہور زاویر اور سمجھاواں حضور دی زندگی آخری ایام نے علالت نے گھیریا ہویا ہے، تکلیف اضافہ ہے۔ ایسا جی پانی لے آؤ، پانی لے آندہ، حضور نے وضو فرمایا، غش کھا کے گر گئے، پھر پانی لے آؤ، پھر وضو فرمایا، پھر گر گئے، پھر وضو فرمایا۔ لمبی بات ہے، وقت نہیں جمعہ دا کہ میں تفصیل نو چھیڑا۔ ان حضور پوچھ دینے ایشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگ کی بے کر دینے، آقا مسجد چاہے ہوئے نے تے توڑا انتظار بے کر دینے، نماز دا وقت ہو چکی ہے توڑا انتظار بے کر دینے۔ فرمایا برو ابا بکر، آواز نہیں آئی، اللہ جڑی مسجد جو حضور نے صدیق نو امام بڑھایا سی، جڑے اچھی سبحان لکین اس مسجد جو جلدی جلدی میرے سمیت میرے سارے سامعین نو نماز دا موقع عطا فرما دے۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر نو آکھو لوگاں نو نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ ہاتھ بن کے کھڑیاں ہو گئیاں، آقا کسی ہور نو کہہ دیو، کسی ہور نو کہہ دیو، میرا ابا بڑا کمزور دل والے۔ جدو ان پتہ لگنے آج اے دن بھی آنا سی کہ حضور مسجد نہیں آ سکے، ابو بکر بڑا روئے گا، ابو بکر بڑا روئے گا کہ ہن تیری توجہ میرے وال ہوئے، مینوے جو لگ دیں۔ حضور نے فرمایا انہیں ایشا اج رو لین دے ابو بکر نو جنہ روندہ ہے، کل روندیاں نو چپ بھی اسے نے کرانی ہے، کل خاموشیاں بھی نہیں کرانیاں نے۔ نہیں یا رسول اللہ، میرے ابو دے باپ بغیر کسی اور نو امام بنا دیو، کسی اور
نو مصلا دے دیو۔ توجہ توجہ، حضور نے جلالی کیفیت فرمایا میں کی کراں، میرا رب کہتا ہے۔ نہ بولو پاجی، نہ بولو۔ جڑا صدیق نو صدیق مند ہے وہ بولے میں نہیں کہتا، میری مرضی نہیں ہے، میرے اللہ کی مرضی ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے کہ صدیق کے بغیر کسی کو مصلی نہیں دینا۔ کہو ابو بکر سے نماز پڑھا ہے، پڑھا لکھا مجمع۔ اس وقت حضرت علی پاس تھے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا علی، جی امی، جو میں نے کہنا تھا کہہ دی، جی امی۔ علی جی امی، پھر نہیں بولے۔ جاؤ ابو بکر سے کہو جو حضور نے فرمایا تم جا کے ابو بکر سے کہو۔ یہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے، اس سے بڑی قسم نہیں ہوتی۔ ویسے بھی ہم بول لیں تو بات پکی ہوتی ہے، لیکن قرآن ہاتھ میں رکھ کے کہہ رہا ہوں۔ جب حضرت علی کو حضور نے جھنڈا دیا تھا تو صدیق اکبر پاس تھے۔ کوئی ایک روایت دکھاؤ، کوئی ایک کتاب لاؤ، کوئی ایک حوالہ دے دو اہل سنت کی کتابوں میں سے یا اہل تشیع کی کتابوں میں سے کہ جب جھنڈا حضور نے علی کو دیا تھا صدیق نے کہا ہو کیا کر رہے ہو آقا، میرا حق بنتا ہے۔ نہیں، جب جھنڈا، پھر قرآن ہاتھ میں رکھ کے کہہ رہا ہوں، جب جھنڈا نبی نے علی کو دیا صدیق بولا آج علی کا حق ہے کہ جھنڈا تھام لے۔ جب مصلی حضور نے صدیق کو دیا اس وقت علی نے کہا آج مصلی صدیق کا حق ہے۔ وہاں صدیق نہیں بولا، یہاں علی نہیں بولا۔ حضور نے جھنڈا دیا علی کو، حضور نے مصلی دیا صدیق کو۔ میرے نال اچھا بھئی اور کہتا ہوں، قاری شفیق صاحب اس علاقے کے برگزیدہ شخصیت بھی ہیں، استاد بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، بھائی اسماعیل صاحب ہیں، یا آپ جو اس علاقے میں بیٹھے ہیں، کوئی آپ کے سامنے یہ کہہ دے جس فرقے کا ہو حضور کڑا جھنڈا علی انہوں دینا چاہندے سی، نعوذ باللہ، وہ تو علی نے زبردستی کھو لیا۔ جدو کوئی بندہ تو انہوں کہے گا نا تو تسی کہو گے یار حالات ٹھیک نہیں، میں تو انہوں کہندہ کچھ نہیں، ویسے انہیں کہ نیلہ تھوتیا ہوئے کپ دودھ پتی ہوئے وچ پا کے تنو دیاں تے تیرا دوجا سا۔ کیوں؟ علی نے جھنڈا چھینا نہیں ہے۔ کیا ہو گیا یار آپ کو؟ علی نے نبی سے جھنڈا چھینا، بولو علی نے نبی سے جھنڈا چھینا۔ جب تک نہیں بولو گے اگلا جملہ نہیں کہوں گا۔ اور جن کا عقیدہ وہ بولے علی نے زبردستی جھنڈا نبی سے چھینا، زور سے بولو، زور سے بولو۔ علی کو جھنڈا نبی نے دیا ہے اپنی مرضی سے۔ پھر کہہ رہے ہیں علی نے جھنڈا کھویا نہیں، علی نے جھنڈا کھویا نہیں۔ میں کی کرا بار بار میں کہنا پہندا ہے علی نے جھنڈا کھویا نہیں، نبی مرضی نال دیتا ہے۔ پاجی اج تو بھی کہہ دے بالکل ٹھیک ہے، صدیق نے مصلی کھویا نہیں۔ اور میرا عقیدہ نہ کوئی زبردستی نبی سے چھین سکتا ہے اور نہ کوئی زبردستی علی سے چھین سکتا ہے۔ نبی حقدار دا حق دینا آیا، حضرت علی آئے، حضرت ابو بکر دے کول بے گئے، حضرت صدیق اکبر سوچی پہ ہوئے نے
آئے نہیں حضور، آئے نہیں حضور، آئے نہیں حضور۔ اینی دیر نو حضرت علی فرماندے نے ابو بکری نماز دا ٹائم ہو گیا، جی جی نماز دا وقت ہو گیا ہے۔ فرمایا پھر حضرت ابو بکر فرماندے نے علی چلنا ذرا مصلی تے آ کے نماز پڑھا۔ کہن لگے سائیاں مینوں نہیں آکھیا، سائیاں تینوں آکھیا ہے، مینوں نہیں آکھیا، آقا نے تینوں فرمایا ہے چل مصلی تے آ کے نماز پڑھا۔ انہیں پتہ ہے تسی گھڑی وال ویکھ رہے ہو تے فقہا نے لکھیا ہے بھی جے بدل ہوئے، بارش ہوئے، موسم ٹھیک نہ ہوئے تو نماز لیٹ کریا کرو۔ ہون تھوڑی جی تو لیٹ کیونکہ ایک گل میں بنے لینی ہے، اگلے جی میں آنا کوئی نہیں، ہون پریشان ہو گئے۔ اور بھائی میرے بابے نہیں ہون دیتا میں کی کراں، بڑے بڑے بابے آنے ہون میں نے مولوی مان لیا، ویسے میری فتح تے ہے کہ بڑے بڑے بابے آنے میں نے مولوی مان لے۔ جدو بابے کہہ دینا پھر کشتیاں جلا کے جانا پہنتا۔ مولانا عبدالستار توسوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دے نوازیاں نے میں آرڈر کیتا ہے بھی بزرگاں دی جگہ تے جمعہ تو پڑھانا، یہ پاکستان جو انہوں نے مولوی کوئی نہیں لبیا، یہ تے تہاڈیاں دعاواں نے میرے نال اللہ نے مینوں عزت دیتی، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ اس واسطے میں 2-4 منٹ لیٹ ہو جان تے ٹینشن نہیں لینا۔ سائیاں نے تینوں آکھیا حضرت ابو بکر مصلی تے کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، سارے صحابہ نے پیچھے آکھیا پیچھے اس ابو بکر دے، آواز آئے، آواز آئے، آواز آئے، شالا شوگر نہ ہوئے، پھر اللہ دا اچھی نہ لوے لو کینسر نہ ہوئے، لا علاج بیماری نہ لگے، بڑھاپے دے اندر کسی دا محتاج نہ ہوئے، جڑا اللہ اکبر زور نہ لکوے اللہ انہوں وقت تے شرمندہ نہ کرے۔ 4 دفعہ کہو صدیق اکبر مصلی تے نماز شروع ہو گئی ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام دی طبیعت پاک سنبھلی، ایک ہاتھ رکھ لے اب حضرت علی دے کندھے تے، ایک ہاتھ رکھ لے حضرت فضل بن عباس دے کندھے تے، انج کر کے حضور مسجد تے آ گئے نے۔ صحابہ نے لقمے دیتے، ابو بکر مصلی چھوڑ مالک آ گئی، ابو بکر پیچھے ہٹ مالک آ گئی، ابو بکر پیچھے ہو حضور آ گئے نے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز شروع کی تھی کھڑے سن، اینی دیر نو حضور پہنچے، جدو آقا نے پہلی صف چیری تھی اگے آن لگے، حضرت ابو بکر نے پہلا قدم چکیا، خدا را توجہ، خدا را توجہ، خدا را توجہ، حضرت ابو بکر نے پیچھے قدم چک کے رکھنا چاہیا، اینی دیر نو حضور لے جا کے ابو بکر صدیق دے کندھے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا اوہ اپنی جگہ تے کھلوتا رہو، میں ہٹان نہیں آیا، میں تیری امامت تے مہر لان آیا میں تے مہر لان آیا، میں تے مہر لان آیا، اپنی جگہ تے کھلوتا رہو، پیچھے نہیں ہٹنا۔ حضرت صدیق اکبر اوتھے ہی کھڑے ہو گئے۔ میرے محبوب علیہ السلام حضرت ابو بکر دے پہلوے تھوڑا جگہ جا کے بیٹھ گئے۔ واہ ابو بکر تیرے تے خدا نوی تبارے، تیرے تے مصطفیٰ نوی تبارے۔ میاں حضور نے دوبارہ نماز شروع نہیں کی تھی، جتھوں صدیق نے چھڑی سی وہ تو حضور نے شروع کر کے فرمایا جڑی ابو بکر پڑھائی وہ میرے ولو ہو گئی۔ واہ صدیق تیری عظمت تو قربان جا، آگے آ گیا میرا 0 بیٹا دوست، ماشاءاللہ 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 اللہ صدیق مصلی پر حضور آگے۔ توجہ ہو تو ایک جملہ کہوں، اگر ہو تو کہوں، میں نماز پڑھاتا ہوں، قاری اکرم صاحب نماز پڑھاتے ہیں، قاری نعیم صاحب نماز پڑھائیں، قاری شفیق صاحب نماز پڑھائیں، جو بھی امام نماز پڑھائے، مصلی پر امام کھڑا ہو، اس کے آگے کوئی بیٹھا ہو تو سب کو نظر کون آئے گا، بیٹھا ہوا یا کھڑا؟ کھڑا ہوا،
جی جو کھلوتا ہے وہ نظر آئے گا نا، جڑا آگے بیٹھا ہے وہ تو کھلوتے نال چھپ گیا، بیٹھنے والا نظر نہیں آ رہا۔ حضرات ایک اعلان ضروری سنیے، میرے آقا نے آگے بیٹھ کے دنیا کو پیغام دیا کہ جب میں چھپ جاؤں، جب میں نظر نہ آؤں، پھر اس کے پیچھے پڑنا جو تمہیں نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام الصحابہ سیدنا صدیق اکبر، کون کون سی میں صدیق کی فضیلت بیان کروں، کس کس اوصاف کا ذکر کروں؟ یہ وہ صدیق ہے جس نے ہمیشہ نبی پہ پہرا دیا۔ اگے سب دے غار دے وچ یارو، اگے سب دے غار دے وچ یارو، پیا وانگ دیوار کھلوے، رج رج ویکھے منہ سونے دا، نہ تاک اکھیاں دے ڈھوے، لے کے حاکم پانی ہنجواں دا، پیا مکھ اپنے نو دھوے، او یارو سب کچھ سانو ہو جاوے پر یار نو کچھ نہ ہووے، یارو سب کچھ سانو ہو جائے پر یار نو کچھ نہ ہووے۔ تے میں ذرا تبدیلی نہ پڑھ دینا، یارو سب کچھ سانو ہو جاوے پر سرکار نو کچھ نہ ہووے۔ اج زندگی دے آخری سانس پورے پہ کر دینے۔ اللہ اکبر۔ ایشا جی ابو جی، اے میرے پرانے کپڑے اتار کے دھو لینا تے انہاں دا کفن بنا دینا۔ ابو جی نواں کپڑا دیاں گے، نواں کفن دیاں گے، دل دیا تو رکھو، کون کہندہ ہے کھجوراں کھا گئے، کون کہندہ ہے زہرہ دا حق کھا گئے، کون کہندہ ہے باغ کھا گئے۔ وہ جڑا آیا سی 6 دکانہ دا مالک سی، جدو آیا سی مکے دا سب تو بڑا تاجر سی، جدو آیا سی مکے دا سب تو بڑا چیف جسٹس سی، جدو آیا سی ہجرت والی نبی نال چلیا سی رات نو تے 40,000 دینار نال لے کے چلیا سی، جدو آیا سی تے بادشاہ سی، آج جنازہ جا رہے ہیں تے کپڑے بھی کفن وچ پرانے لے کے جا رہے ہیں۔ ابو جی نویں کپڑے کیوں نہ دئیے؟ فرمایا بیٹی قبر وچ پرانے کپڑے نال بھی گزارا ہو جائے گا، نواں کپڑا مدینے دے کسے یتیم دے کم آ جائے گا۔ یہ صدیق ہے۔ حضور کی کب وفات ہوئی تھی؟ فلاں دن۔ فرمایا مجھے امید ہے کہ میری بھی وفات، جتنی عمر حضور نے پائی دنیا کی اتنی صدیق نے پائی۔ آج صدیق اکبر کا انتقال ہو گیا، آج صداقت کا سورج غروب ہو رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق وصیت کر دینے، امام راضی نے لکھی ہے کہ میرا جنازہ تیار کرنا، نماز جنازہ ادا ہو جائے، میری چارپائی حضور دے دروازے تے رکھ دینا، صرف اینا کہنا یار دا یار آیا ہے، یار دا بولو نا، یار دا یار آیا ہے۔ آپ پہ دروازہ کھل جائے تے میں نو دفن کر دینا حضور دے پہلو وچ، اگر دروازہ نہ کھلے تے دروازہ توڑنا نہیں، آپ پہ دروازہ کھولنا نہیں۔ میں ایک جگہ جملہ بیان کیتا تو ایک صاحب میں نے کہنے لگے جی مولوی صاحب بغیر کھولن تو دروازے کی میں کھول دینا؟ میں کہا جی قرآن ایک واقعہ موجود ہے کہ بی بی سی زلیخا
انہیں یوسف نے آکھیا سے ہی تلک تے یوسف نے آکھیا سی معاذ اللہ بچا میرے اللہ تے پھر یوسف علیہ السلام نے اللہ نے کہا سی تو دوڑ جا اللہ چابیاں کوئی نہیں فرمایا جدو سانو کوئی آکھے نا پھر چابیاں دے حوالے نہ دے آپ پہ ہی کھل جاندے نے سیدنا صدیق اکبر دا جنازہ حضور دے دروازے تے اور جن نے آکھیا یار دا یار آگیا ہے نا تاں لوانگا بار والے بھی اندر والے بھی اے جزدانی صاحب ذرا ویڈیو گھمانا بعد میں ویکھنا بھی کس بندے نے ہاتھ کھڑا نہیں سی کیتا ہاں ویکھنا میں تو پھر میں آپ جا کے دی ہیلپ کرانگا بھی کچھ نہیں ہوندہ تھوڑا جا صدیق دے حق کے ہاتھ کھڑا کر دے توجہ میں پہلے ذرا بجلی طرح کیمرہ گھمانا ہے تاکہ بعد جملہ جو تو گزر نہ جائے اے جس بندے نے آکھیا سی یار دا یار آگیا ہے اللہ دی قسم اے جملے آکھن والا میرا پیر علی ہے اے جملے دہران والا ایک دفعہ پھر کہہ دیو کون ہے ہاتھ کھڑے کر کے کہو اے کن آکھیا سی حضرت بار والے ہو توڑا بھی صدیق صرف اندر والے آندہ نہیں خدا توڑے ہاتھ سلامت رکھے صدیق تے علی دے حق کے ہاتھ کھڑے کر دے ہو اے جملہ اکھن والا کون ہے توڑی کیوں نہیں فرمائے سی ایک تے ایسی رب بسم اللہ اور اس پاس سے آئی نہیں چلو میں ہونے حاجی صاحب کیونکہ تازہ حرم تو ہو کے آئے نے تو یہ میں نے فرمایا چی 2-4 جو میں تو کر دینے تو اس پاس سے ہوندی نہیں اے کون ہے یار دا یار آگیا آپ پہ دروازہ کھلیا تے آواز آئی یار نو یار نل ملا دیا فضل رب العلا اور کیا چاہیے فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے ہیں مصطفیٰ اور کیا بولو مل گئے ہیں فضل رب العلا اور کیا چاہیے دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہو اس کو روز جزا اور کیا چاہیے مل گئے ہیں ایک نعرہ میرے نال لانے ابو بکر دا جواب زور نال دینے مصطفیٰ کی ہم سفر مزہ نہیں آیا مصطفیٰ کی ہم سفر مصطفیٰ کی ہم سفر لٹایا جس نے اپنا گھر 10 مرتبہ زور نال کہہ دیو واہ صدیق ایک دفعہ دونوں ہاتھ لہرا کے کہہ دیو واہ صدیق اللہ پاک آپ کا اور میرا یہاں مل کے بیٹھنا اور قرآن و سنت کی باتیں سننا اور صداقت کے تاجدار کا ذکر سننا قبول فرمائے انشاءاللہ ایک جمعہ چھوڑ کے آئندہ جمعہ پھر انشاءاللہ گفتگو کریں گے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین